حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت پیارا جملہ فرماتے تھے، بہت پیارا۔ حضرت لاہوری فرماتے عوام کا رزق من حیث یحتسب ہوتا ہے اور مولوی کا رزق من حیث لا یحتسب ہوتا ہے۔ اب آپ ترجمہ سمجھو تو مزہ آئے نا۔ فرمایا عوام کا رزق وہاں سے ہے جہاں سے اس کو گمان ہوتا ہے، بھئی میں مزدوری کروں گا تو پیسے ملیں گے، ملازمت کروں گا تو پیسے ملیں گے، بزنس کروں گا تو پیسے ملیں گے، تو جہاں سے گمان ہے وہاں سے ہوتا ہے۔ اور مولوی کا رزق وہاں سے ہوتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بس لوگ آتے ہیں ہدیہ دیتے ہیں چلے جاتے ہیں، توقع بھی نہیں ہوتی کہ مجھے ہدیہ دیں گے۔ میں پاکستان سے باہر ایک ملک میں تھا، تو ایک اور ملک سے کچھ ساتھی مجھے ملنے کے لیے صبح سے شام تک میرے ساتھ رہے، لوگوں نے ہدیے دیے تھوڑے بہت، اور رات 10 بجے کا وقت تھا، مجھے ایک ساتھی کا فون آیا، میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا معذرت، میری صبح 3 بجے فلائٹ ہے، میں تھوڑی دیر آرام کروں گا اور پھر 12 بجے ایئرپورٹ جاؤں گا۔ کہا جی جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے میں بالکل نیچے آ گیا ہوں، تو آپ وقت دے دو۔ تو میں نے وقت دے دیا، میں نے کہا چلے کوئی مزدور آدمی ہے، پٹھان تھا، تو میں نے کہا مزدور آدمی ہے بیچارہ شوق سے ہے، چلو اس سے ملاقات کر لو۔ جب میرے پاس ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے کہا جی میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرتا، میری خواہش تھی میرے یہاں کھانا کھائیں، لیکن وقت کم ہے اس لیے میں کھانے کے بدلے آپ کو پیسے دیتا ہوں، اور وہاں کی کرنسی میں 5000 دیے۔ وہاں یہ پاکستان کے 30 تو وہاں کا ایک بنتا ہے، کتنے بن جائیں گے؟ 1.5 لاکھ کا مولانا صاحب یہ لے لیں۔ اور میرے ساتھ جو آدمی تھا کہتے ہیں میں صبح سے دیکھ رہا ہوں تو کوئی 50 کو 100 آپ کا ہدیہ دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں ملنا نہیں چاہ رہا، وہ کہتے ہیں میں نے ملنا ہے۔ آپ نے کہا ٹائم نہیں، کہتے میں باہر آ گیا ہوں، تو دیکھو کیسے 1.5 لاکھ روپے دے کے چلا گیا۔ یہ مولوی کا رزق من حیث لا یحتسب، سمجھے، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اس کو وہاں سے ملتا ہے۔ اور میرے ساتھ تو میں کسی کی بات نہیں کرتا، ہم تو آپ بیتی سناتے ہیں، ہمارے ساتھ تو اتنے واقعات ہیں کہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتے۔ اللہ ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ توقع بھی نہیں ہوتی کہ یہاں سے 1 روپیہ بھی ملے گا، اللہ کریم دیتے ہیں، اور ایسی نعمتیں دیتے ہیں بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اس نے کہا جی میں آپ کے لیے گھڑی لایا ہوں، اسی بندے نے، یہ قبول کر لیں۔ میں نے لے لی، میں نے واپس پاکستان اگر پوچھا کتنے کی ہے، کہا جی 4.5 لاکھ کی۔ بتاؤ، میرے گھر میں پڑی ہے، کبھی کبھی میں پہنتا ہوں شوق کے لیے، جو کہ میری عادت ہے میں یہ گھڑی پہنتا ہوں، یہ نمازوں کے اوقات بتاتی ہے، اور یہ بھی 35,000 کی ہے، 33,000 کی یہ بھی ہے، یہ جو آپ کو بالکل 200 روپے کی نظر آتی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک ساتھی مجھے مسجد کے باہر ملے، مولانا گمن صاحب، میں نے کہا جی یہ قریب میرا گھر ہے، چلے جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ میں چلا گیا، وہ انگلینڈ کے تھے، نیشنلٹی ہولڈر تھے، اور یہاں ان کی اہلیہ پرنسپل تھی ایک کالج کی۔ خیر میں گیا تو مجھے ان نے 500 پاؤنڈ ہدیہ دیا، 300 انہوں نے اور 200 اہلیہ نے، اور کہا ہم انگلینڈ سے آئے تھے تو ہم نے نیت کی تھی کہ مولانا کو گھڑی دینی ہے، تو ہم انگلینڈ سے آپ کے لیے گھڑی لے کر آئیں، لیکن ملاقات کیسی ہوگی، مدینہ آپ کب آئیں گے، ملیں گے کیسے، ہمیں بھی نہیں پتہ، لیکن ہم لے کر آئے تھے، آپ کی نیت صلاح گھڑی لے لیں۔ جب مجھے گھڑی دی تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سنانا نہیں چاہتے، لیکن ایک عالم ہمیں فرماتے تھے کہ جب کسی کو ہدیہ دو اور قیمتی ہو تو بتا دیا کرو، اگلے کے دل میں ہدیے کی قیمت آتی ہے۔ یہ 1000 پاؤنڈ کی گھڑی ہے، 2.25 لاکھ۔ تو میں نے کہا میں تو اس گھڑی کو استعمال نہیں کرتا، میں نے اس سے آرام دہ اور ہلکی گھڑی ابھی تک اپنے ہاتھ پہ نہیں پہنی، اس سے آرام دہ اور ہلکی گھڑی۔ تو مجھے انہوں نے کہا بس اس کی قیمت یہ ہے، آپ اس کو پہنیں اور ایک مرتبہ بیان کریں، اور بیان کے اندر ہی گھڑی نظر آ جائے، بس ہماری قیمت پوری ہوگی، ہم دیکھ لیں کہ ہماری گھڑی پہن کے بیان کیا۔ میں چکوال جلسے میں تھا، جلسے سے باہر نکلا تو گھڑی ٹوٹ گئی، کیسے ٹوٹی مجھے بھی نہیں پتہ، یہ بنا ہو تو اوپر کا ڈائل اتر گیا۔ تو میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا آپ کی گھڑی شہید ہو گئی۔ تو میں جب پھر گیا مدینہ منورہ تو انہوں نے مجھے گھڑی لے کر دی، اسی طرح کی تھی، وہ غالباً 300 ریال کی تھی۔ اگلے سفر میں گیا تو پھر یہ گھڑی ان کے پاس، میں نے کہا تو بہت اچھی ہے، تو انہوں نے کہا وہ ہمیں دے، یہ آپ پہنے، یہ 1300 ریال کی۔ آپ اندازہ نہیں فرما سکتے کہ دین کی برکت سے لوگ کتنا پیار کرتے ہیں، آپ یقین فرمائیں، سوچ نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ میں نے غسل کیا، مکہ مکرمہ جانا تھا، میں نے کپڑے اتارے تو انہوں نے کہا یہیں رہنے جب واپس آئیں گے تو یہ دھلے کپڑے ہوں گے۔ میں مکہ مکرمہ سے کچھ دن گزار کے واپس آیا، بیت الخلاء میں غسل کے لیے گیا تو کپڑے لٹکے ہوئے تھے،
تو میں پہن کے واپس آ گیا. تو مجھے کہتے ہیں کیسے دھلے ہیں؟ میں نے کہا بہت زبردست ہیں، یہ تو اس سے بھی اچھے ہیں دھوئے آپ نے. اس نے کہا ہماری اہلیہ بازار گئی، سفید کپڑے خریدے، آپ کے ناپ کے کپڑے سلائے. کہا میں نے اس طرح سلانے ہیں کہ مولانا کو پتہ بھی نہ چلے نئے ہیں یا وہی دھو کے دیے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی انگلینڈ کی نیشنلٹیاں ہیں اور فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارا کپڑا کسی عالم کے بدن پہ آ جائے. اسے کہتے ہیں میں نہیں سلایا تصب. آپ یقین فرمائیں، مجھے ایک ساتھی نے میسج کیا کہ مولانا صاحب اکاؤنٹ دیں، کچھ پیسے دینے. میں نے اکاؤنٹ بھیجا، جب پیسے دے گے تو 10 لاکھ. میں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یار 10 لاکھ ایک بندہ. اس کا معنی یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس کروڑوں روپے آئے. ہمارے جتنے آتے ہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ میں ہر مہینے کم از کم 13 لاکھ چاہیے، ہر مہینے کم از کم. یہ معمول کا خرچ ہے ہمارا، اور یہ تعمیرات کے علاوہ. تو یہ نہیں کہ آتے نہیں، جتنے آتے ہیں اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا پیسے کہاں جاتے. میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ من حیث لا یحتسب، یہ ہم نے سامنے بچیوں کا مدرسہ بنایا ہے. تو اس وقت کی بات ہے جب ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے. تو ہم نے مشورہ کیا ابھی مدرسہ بنائے، ساتھ رہائش بھی بنا لیں. تو میں نے بھائی خبیب سے اور سے مشورہ کیا کتنا پیسہ لگے گا؟ جی 10 لاکھ. خیر ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمارے ذہن میں وہی تھا جیسے بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، اینٹ اور گارے کے ساتھ بنے، اوپر پلستر لگا دیں. یہ ہمارے مکان ابھی تک اسی طرح ہے. تو ہم نے مشورہ کر لیا، چلو یہ تھوڑا سا نقشہ بنائیں. خود نقشہ بنایا، ملے جلے ترتیب بنائی. اور جب ہم نے اس میں بھرتی ڈالنی شروع کی تو جب بنیادوں تک پہنچے تو 10 لاکھ پورا ہو گیا. یہ 10 لاکھ میں نے ایک آدمی سے قرض لیا تھا. میں نے کہا قرض دو، ہم نے بنانا ہے مدرسہ اور گھر. ختم ہو گیا تو میں نے ان سے کہا یار آپ ایسا کرو اکاؤنٹ نمبر بھی دے دو، وہ 10 لاکھ اور دے دو، میں انشاءاللہ تھوڑے تھوڑے کر کے آپ ادا کروں گا. انہوں نے کہا مولانا صاحب پہلا 10 لاکھ ہدیہ ہے، اگلے 10 لاکھ بھیج رہا ہوں. اور جب وہ 10 لاکھ بھی ختم ہو گئے تو بھی چھتیں باقی تھی. میں نے کہا چلو آپ 10 لاکھ اور قرض دے دو تو یہ میں آپ کو وہ دے دوں گا. اس نے کہا جی وہ 10 بھی ہدیہ ہے جو اب دے رہا ہوں، یہ بھی 10 ہدیہ. 30 لاکھ روپے ایک بندے نے دیا، اور اس سے بڑی رقم نہ اس سے پہلے مجھے دیا نہ اس کے بعد انہوں نے دی. اوپر 10 ہم نے لگائے تو 40 لاکھ لگا، اور 3 ماہ میں بنیادوں سے لے کر کارپٹ بچھنے تک یہ مکان بن گیا. ہمارے کزن ہیں وہ لاہور ہوتے ہیں، ہوم ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہیں. ملنے کے لیے تو میں نے مدرسہ دکھایا، 3 ماہ لگے. مجھے کہتے ہیں 3 ماہ میں یا شباشی پل بنا سکتا ہے یا تم مدرسہ بنا سکتے ہو. اور میں آج بھی کہتا ہوں میرے پاس اسباب اور وسائل ہو نا تو آپ میاں شباز شریف کا تعمیرات میں بھول جائیں. یہ کام کی رفتار میں آپ بھول لیں کہ رفتار کسے کہتے ہیں، اگر میرے پاس وسائل ہو. کیونکہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، پھر بھی کم وسائل میں ہم نے دنیا میں اتنا کام کیا ہے کہ باہر کے لوگوں کو یقین نہیں آتا. میں ابھی 3 دن کے لیے کراچی دورے پر تھا، تو ہمارا دورہ تھا اور ساتھ ایک موبائل پہ دورہ تیار ہو رہا، ایک موبائل پہ. تو میں نے کہا کراچی کا دورہ مکمل کر کے میں لاہور ایئرپورٹ پہ پہنچوں تو کراچی کا دورہ نیٹ پہ آ جانا چاہیے. اب جب 3 دن بعد میں لاہور ایئرپورٹ پہ اترا تو میرے موبائل میں کراچی کا دورہ تیار ہو کے آ بھی گیا. اب کراچی والے سارے سوچیں گے نا کہ یار اس کے پاس کتنی بڑی میڈیا ٹیم ہوگی، کتنا اس کے پاس پیسہ ہوگا کہ ایئرپورٹ پہ اترا ہے. اور میڈیا ملیشیا میں گیا پہلے سفر میں، ایک کیمرہ تھا، اور جو تھا لڑکا اس کو بھی نہیں چلانا صحیح آتا، مجھے بھی نہیں آتا. میں نے ترتیب بتائی بھی جہاں بیٹھو ویڈیو بناؤ، نیچے نام لکھو، میں یہاں بھی جو آتا ایسی ویڈیو چلتی رہی. میں جب ملیشیا کے 6 دن کا دورہ کر کے دبئی ایئرپورٹ پہ اترا تو میں بعد میں اترا اور ہمارا پورا 6 دن کا دورہ نیٹ پہ پہلے آ گیا. آپ یقین فرمائیں مجھے دبئی کے ایک بزنس مین نے پوچھا کہ مولانا صاحب آپ لوگ کتنے بندے کے لیے تھے ملیشیا؟ انہوں نے سمجھا شاید یہ کسی ذاکر نائک کی طرح پوری ٹیم گئی ہوگی. کتنے بندے گئے تھے؟ میں نے کہا ایک. تو دورہ کس سے ریکارڈ کیا؟ میں نے کہا موبائل میں. کیسے کیا؟ پھر مجھے کہنے لگا کہ آپ یقین فرمائیں دورے سے زیادہ اہم ہے کہ یہ بتاؤ کہ ایک موبائل میں مولانا نے یوں دورہ بنوایا. ہم حیران ہیں کہ آپ دماغ کیسے استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا بھی ہم انجینئر نہیں ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دی. 24 گھنٹے اپنا خدا پر لگا دیا، اللہ کے دین پر. یہ ترتیبیں پھر سب اللہ اپنے ہاتھ میں لیتے. اب یہ بات آپ کو نہیں سمجھ آ سکتی. بھائی نہیں میاں بیٹھے ہیں میری گاڑی چلاتے، آپ ان سے پوچھنا کہ پاکستان کے جس شہر میں جو وقت دیتا ہوں اسی وقت پہ گاڑی پہنچتی ہے.
ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے گاڑی ملائکہ کے حصار میں نہیں ہوتی کہ ترتیب سے اس کو لے کر جا رہے ہیں. میں مذاق نہیں کر رہا. جو وقت دیتے اسی پوری وقت پہ گاڑی پہنچتی. بہت کم 100 میں سے ایک جلسہ شاید ایسا ہو کہ جہاں پر ہم 5-10 منٹ تاخیر سے پہنچے. پورے وقت پہ جاتے. میزبان کو بھی حیرانگی ہوتی اتنی جلدی کیسے آ گئے. اللہ ہم سب کو قبول فرما لے.